رائے صاحب یہ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اب چونکہ ملک صاحب نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے، جب اس قسم کی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھتے ہیں کہ یار بیسکلی آپ کی آنکھوں کے سامنے نا ایک اپنی اسپیسیفک سیاسی جماعت کا لینز لگا ہوا ہے، آپ ہر اس اینگل کو جو ہے وہ اسی سیاسی جماعت کے لینز کے تھرو ہی دیکھیں گے، وہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو ٹھیک، نہیں کرتا تو پھر ہمیں وہ پسند نہیں ہے۔ یہ تو نا انصافی ہے بھائی۔ تھینک یو منصور صاحب۔ فرسٹ آف آل تو منصور صاحب اس کے اوپر نو ifs نو بٹس، پاکستان ہیز جاب ویل ڈن۔ تھینک یو شہباز صاحب، تھینک یو آصف منیر صاحب اینڈ ایوری بڈی whosoever was involved in these efforts۔ اس کے اوپر آئی تھنک پوری کی پوری قوم کو بہت خوش ہونا چاہیے، ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے موجودہ جو بھی لوگ لیڈ کر رہے تھے اس سارے مشن کو۔ سیکنڈلی ملک صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ آج ifs اینڈ بٹس بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے چہرے بھی خوشی سے کھلے ہوئے ہونے چاہیے تھے۔ میرا بھی دل یہی کرتا ہے، یقین مانیں، ایٹ لیسٹ میں یا ہم 4-5 لوگ جو بھی اسٹوڈیو میں بیٹھے میں بھی آل آر ویری ہیپی۔ لیکن جب آج ہم کسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا نامنیٹ کرتے ہیں نا کہ پاکستان سے باہر بیٹھا فلاں یا پاکستان کے اندر بیٹھا فلاں، تو پھر مجھے وہ محمد بن سلمان صاحب کا دورہ پاکستان یاد آ جاتا ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ڈویژن تب بھی موجود تھی۔ اچھا، آج کے صحافی جو بیٹھ کر اس کے اوپر بہت خوش ہیں، ہم سب کو خوش ہونا چاہیے۔ میں تو یہاں پر وہ کلاسیفائی بھی نہیں کروں گا کہ کون خوش ہے کون نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کے سب بہت خوش ہیں کیونکہ یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ پاکستان کو امپورٹنس مل رہی ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں، آگے میں بھی بتاتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب یا فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب یا نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب سے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ کسی بھی شخصیت سے پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد بن سلمان صاحب کا دورہ پاکستان تھا نا تو وہ بھی بہت ہسٹوریکل دورہ تھا، لیکن پاکستان MBS کا پاکستان اٹ واز ہیوج ڈیولپمنٹ۔ تب بہت سارے صحافیوں نے ایک کیمپین لیڈ کی تھی ایک فوٹو کو لگا کے، ایک صحافی تب قتل ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا انہی دنوں میں قتل ہوئے تھے خاشقی، اور وہ فوٹو لگا کر جن صحافیوں نے وہ کیمپین محمد بن سلمان کے دورے کے اوپر کی تھی، آج وہ بیٹھ کر اگر مجھے بتائیں گے، ناٹ ملک صاحب ناٹ یو، اگر آج مجھے یہ بتائیں گے کہ جی فلاں صحافی جو ہے وہ بہت خوش نہیں ہے، فلاں صحافی کو اس کے اوپر یہ ویڈیو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ٹویٹ کرنی چاہیے تھی، تو مجھے ماضی یاد آتا ہے۔ یہ سارے صحافی وہی تھے جو آج بھی دکھی نظر آتے ہیں۔ یہ سارے وہی تھے، نام لے لیں، میں نام لینا سٹارٹ کروں گا تو نام کافی طرح آگے چلا جائے گا۔ میں چلے اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک ٹپ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا صارفین ہیں، ہماری ایک خاتون صحافی ہیں، ان کا ذرا جا کے ٹویٹس دیکھ لیجیے، انہوں نے بیفور اینڈ آفٹر نکال کے سارے صحافیوں کے لگائے ہوئے، سبھی کے لگائے ہوئے ہیں کہ پہلے لوگ کیا کہتے تھے اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا نا، اگر ماضی میں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی اگر کوئی انکروچمنٹ ہے، رک جائیے، مجھے جملہ مکمل کر لیں، تو پھر بھائی آج بھی اپنا سٹانس وہ رکھیے۔ اگر آپ ماضی میں جمہوریت کی فتح کے جشن مناتے تھے نا تو جمہوریت کی فتح کے جشن آج بھی جو سوال ہیں وہ بھی منائیے، وہ سوال بھی کیجئے۔ لیکن اگر آپ ماضی میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور ابھی آ کے کیونکہ جماعتیں بدل گئی تو آپ کا سٹانس بدل گیا، تو پھر میرے جیسے لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ اگر ماضی میں ایک صفحے کے اوپر، ماضی میں ایک سیکنڈ، اگر آپ ماضی میں ایک صفحے کو سپورٹ کرتے تھے تو اگر آج ایک صفحہ ہے تو پھر آج بھی سپورٹ کیجئے۔ پھر آپ وہ دورے معیار کیوں اس میں آ کے، ایک سیکنڈ ملک صاحب، اگر ماضی میں ہم لاہور کی کسی سڑک پہ، اسلام آباد کی سڑک کے اوپر بیٹھ کے صحافی تجزیہ کرتے تھے کہ جمہوریت کے ساتھ اس سے برا کبھی نہیں ہوا جو 2018 میں عمران خان نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے کر دیا، تو پھر پلیز 8 فروری کو بھی اسی دن کے رکھیے، پھر اپنا سٹانس بدل لیجئے کہ جو 18 میں اور جو 8 فروری کو کیا مسلم لیگ نواز کے پیج پہ، سوشل میڈیا کے پیج کے اوپر کوئی ایسی ویڈیوز پوسٹ کی گئی تھی اس وقت محمد بن سلمان صاحب کے دورے کے خلاف یا خوشی کا جس میں اظہار نہ کیا جا رہا ہو؟ پاکستان تحریک انصاف نے عمران ریاض صاحب کی ویڈیو پوسٹ کی ہے اپنے پیج کے اوپر، جس میں بد دلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کی اس فتح پہ آپ کا منہ لٹکا ہوا ہے۔ یعنی آپ تو بطور پارٹی ثابت کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو خوشی نظر نہیں آ رہی ہے، خوش ہونا نہیں چاہتے آپ۔ I would like to add to that، میں اس ٹویٹر ہینڈل کو زیادہ سیریس لوں یا میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو زیادہ سیریس لوں یا میں اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ کو زیادہ سیریس لوں یا میں اس ٹویٹر ہینڈل کو زیادہ سیریس لوں؟ ملک صاحب بتا دیں ہل سیکنڈ۔ آپ کا پالیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے اسی ٹویٹر ہینڈل سے، اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ کو میں سیکنڈ کروں یا اپوزیشن لیڈر تو ان کا اپنی جماعت کا ہی نہیں ہے۔ رائے صاحب باقی کیا مطلب برداشت کی کمی ہے کہ نہیں، نو میٹر، یہ جو انہوں نے پیٹرول والی اگزامپل دی ہے نا کہ اگر 10 روپے بھی کر دیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ ہوتا ہے 8 روپے کر دینا سی۔ ہم سب EVs پہ شفٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اپنی اوقات میں آ کے۔ خیر ملک صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، میرے تو ویسے بھی سینئر ہیں، مجھے بڑا سیکھنے کا ملک صاحب سے موقع ملتا ہے اور سارا کچھ ملک صاحب سے ہی ماشاءاللہ سیکھا ہوا ہے۔ دیٹ از دا ریزن کہ میں ان کو کاؤنٹر بھی ٹائم ٹو ٹائم کبھی گزارش کر لیتا ہوتا ہوں، میں کبھی کاؤنٹر کی گزارش کر لیتا ہوتا ہوں ان سے۔ لیکن نفرت کی سیاست پاکستان میں بڑی مقبول ہوتی ہے۔ جماعت اسلامی فرام ڈے ون اینٹی اسرائیل سٹانس لے کے کھڑی ہوئی ہے،
اے کر دیتا امریکہ نے, اینٹی امریکہ اینٹی اسرائیل پالیٹکس لے کھڑی ہوئی ہے. آج تک کیوں نہیں اقتدار لے سکی جماعت اسلامی, بٹ کیوں وہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر نہیں لا سکے, بلوچستان کا نہیں لا سکے, پی ایم نہیں بن سکے, کیوں؟ اگر نفرت ہی کی سیاست کے اوپر چلنا تھا تو سب سے پیٹ ایگزامپل آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف نفرت کی سیاست there has to be some substance, مجھے یہ لگتا ہے کہ there has to be some substance. آج آپ ڈینائل کریں, آج آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں, بہرحال نواز شریف صاحب بہت بڑا پولیٹیکل فگر تھے, آج بھی پی ایم ایل این کا بہت بڑا پولیٹیکل پلر ہے, فگر بھی نہیں پلر ہے, اور اسی کے اوپر پی ایم ایل این کو جو بھی ووٹ پڑے گا وہ نواز شریف صاحب کے نام پہ پڑے گا. میں کوئکلی ذرا بتا دوں کوئکلی, جی پلیز ایم کے ایم نے نفرت کی سیاست کی, پاپولر ترین جماعت تھی, نہ پی ٹی آئی کا نام و نشان تھا, نہ پی ایم ایل این. تو یہ جماعت اسلامی اس کو بھی ذرا جسٹیفائی کر دینا اگر نفرت کی سیاست پہ. دیکھیں بس بھی جماعتیں جو کہ انٹرنیشنل ایشو پہ کھیل رہی ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا لوکل گراؤنڈز کی ریالٹی کیا ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, ہمارے یہاں مذہبی لیڈرشپ کو کبھی بھی لیڈر نہیں مانا گیا, یہ تو بالکل سیپریٹ چیز ہے. نفرت کی سیاست آپ اور میں چونکہ دونوں دیہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے علاقے میں سیاست کیا ہوتی ہے, میں تیری لتاں باندھ دیاں گا, وہ بندہ پاپولر ہوتا ہے. کیا پروگرام تو بڑھ گیا, نفرت کی بات نہیں تھی, پاپولر ہو گیا. کیا ووٹ انج چینل نہیں, ملک صاحب حلفن دل سے ہاتھ رکھ کے تو جواب دینا تھا. یہی شیر افضل مرغوت کے پیچھے سے عمران خان صاحب کا بینر ہٹا دیا جائے, ان کی پارٹی ہے, ان کے ووٹ. ایک سیکنڈ, اور جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے دوبارہ الیکشن لڑا لیا جائے, مرغوت صاحب ممبر بنیں گے. یہاں پہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے نا, لٹمس ٹیسٹ. کیا پاپولیرٹی کا مطلب ووٹ ہی ہے نا. سر مولانا صوفی محمد صاحب سوات کے اندر انہوں نے نفرت کی سیاست کی, پورا سوات کا اسٹیڈیم بھرا ہوتا تھا. سر آج بھی جو ہے وہ نفرت کی سیاست کرتے ہیں, اینٹی پاکستان سیاست کرتے ہیں. آج اگر پی ٹی آئی کو وہاں سے اپنی سیٹوں سے نہ ہرا دے, مجھے پکڑ لیجیے گا. کتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے سر, یہ الگ بات ہے. ایک سیکنڈ. جمہوریت کا مطلب پاپولیرٹی میں آپ نیگیٹو رکھیے, پازیٹیو رکھیے, جن کو لوگ چاہیں ووٹ کریں. جمہوریت کا مطلب جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ول آف پیپل. اگر آپ جمہوریت کو ایک نئی رخ دینا چاہتے ہیں, ری ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں, دیٹس یور کال. ویسے بائی دی وے آپ کی جمہوریت جو ہے وہ ہٹلر بھی پروڈیوس کر سکتی ہے. کیا آپ کی جمہوریت جو ہے وہ ہٹلر بھی پروڈیوس کر سکتی ہے. ڈکٹیٹرشپ ہی پروڈیوس کر نہیں, وہ کی نا اس نے, وہ ڈکٹیٹرشپ ہی. سر ہٹلر واز الیکٹڈ. دیٹ واز ناٹ فار گڈنس سیک. نارتھ کوریا میں بھی الیکشن ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. وہ تو نریندر مودی بھی ہے, تو وہ تو نارتھ کوریا میں بھی الیکشن ہوا ہے. میں یہ معذرت اللہ نہ کرے, لیکن آپ اس کو ڈیموکریسی کے اندر, ڈیموکریسی سے کر رہے ہیں. میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریسی کے اندر یہ فلا موجود ہے, پوری دنیا کے اندر ہے, لیکن ہم کیا پاکستان کے سسٹم کا کمپیریزن کریں گے وہاں پہ؟ نہیں, پاکستان کے سسٹم میں فلاز نہیں ہے, ضرور ہے, لیکن ہمیں وہ انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے. یا اس کو میں انکریج نہیں کر رہا, میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں, میں انکریج نہیں کر رہا, آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں. اور ہم سیئنگ اس کہ یہاں پہ معذرت کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جمہوری نظام پرفیکٹ ہے اور جناب یہ سب سے بیسٹ کینڈیڈیٹ کو لا کے پروڈیوس کرتا ہے, میں ان کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا شفٹ, اب یہ سمجھ جائیں گے تھوڑا سا, چونکہ لائن چینج کر لیتے ہیں. میاں نواز شریف نے لاہور میں سیاست کی, ایک زمانے میں انہوں نے کہا جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگ گیا داغ, وہ پاپولر ہو گیا. انہوں نے سر نفرت کی سیاست کی نا, غلط تھا. ایک زمانے میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف نفرت کی سیاست کی کہ بے نظیر ملک کے لیے جو ہے سیکورٹی رسک ہے, اس کو اٹھا کے سمندر میں. غلط تھا. نفرت کی سیاست غلط تھا. یہ غلط تھا نا بھائی, وہ کہہ رہے ہیں غلط تھا, کہہ رہے ہیں غلط تھا. 18 کا یہ ابھی الیکشن آیا 8 فروری والا, یہاں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دوبارہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرتے رہے. سر یہی بات کرتے رہے, پھر اکٹھے ہو گئے. سنیں, نفرت کی سیاست 2006 کے بعد اس میں کمی لانے کا. اچھا دیکھیں, ایک منٹ رائے صاحب, میں بلکہ عمران صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں. بات یہ ہے کہ نفرت کی سیاست یا مخالفت کی سیاست دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. مخالفت کی سیاست کا مطلب ہوتا ہے, ظاہری بات ہے مجھے آپ کے کسی نظریے سے اختلاف ہے, اور میں جا کے لوگوں کو کنونس کرتا ہوں کہ یار میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, عمران صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن نفرت کی سیاست یہ تب کنورٹ کرتی ہے کہ جناب یہ غدار بھی ہے, یہ کافر بھی ہے, اس کا زندہ رہنے کا ہی حق نہیں ہے, یہ آپ کو جہاں ملے اس کے منہ پہ کالک ملو, یہاں پہ یوں کر کے اپنا فون اٹھاؤ, اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کے بعد ڈالو اس کو سوشل میڈیا پہ, اس کے بچوں کی بھی تصویریں بناؤ, اس کی ماں بہن کی بھی تصویریں بناؤ, بیکاز اب کیونکہ میری اس سے مخالفت ہے اس کے اگینسٹ سب کچھ کرنا جائز ہے. اینڈ دس جسٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف اونلی, وائس ورسا ایز ویل, چل گیا وائس ورسا ایز ویل. مثال کے طور پہ چونکہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف ہے, یا اگر آپ نے وہ بندہ گرفتار کرنا ہے, یا اگر آپ کو وہ مل نہیں رہا تو جناب ہم گھر والی اٹھا کے لے جائیں سارے. سر اب اڈا پلاٹ پہ جلسہ کرنے چلے گئے, یہ بھی تو ہوا ہے نا, آپ اڈا پلاٹ پہ جلسہ کرنے تو چلے گئے. اگر ایک جماعت جو ہے وہ اگر سیاسی طور پہ نفرت کی سیاست کر رہی ہے تو اس کے ساتھ بھی نفرت کی سیاست ہوئی ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ دیکھیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. نیوٹن صاحب بڑی دیر پہلے کہہ گئے تھے, نیوٹن صاحب وہ آگے آپ کے سامنے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم کچھ ضرورت سے زیادہ توقع کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. میرا خصوصاً جو ہے وہ خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے.
डेफिनेशन किस तरह होगी یہ نہیں جب ریاست کے خلاف اینج کر کے تسی لا دیں ہو ریاست کے کسی میں بھی اور یہ خان صاحب کے دور میں بھی ہوا اس دور میں بھی ہوا چلے میں پتر تو اینٹی اسٹیٹ ہے تو غدار ہے نہیں میں کسی کے الزام کی بات نہیں کر رہا میں ان کے ایکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ پاکستان میں نے پہلے بھی یہی بات کی کہ آپ پاکستان کے خلاف ہی چل پڑیں تو وہ مناسب نہیں ہے ہاں دونوں یہ سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانیاں بنانا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر شہباز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے گی تو پھر کل کو کیا لگائے گی جی نواز شریف پاکستان نے کامیابی حاصل کر لی اگر یہ کہہ دیتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہے ذیشان صاحب نے ایکچولی کہانی وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ وہ ٹویٹ کے اندر پاکستان کا نام کیوں مس ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ساڑھے کو غلطی ہو سوچندہ ایک انداز ہوتا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں غلطی لیکن اس کے بعد جب سہیل آفریدی صاحب یہ جو بیان میں نے چلایا وہ اس کے بعد ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کر دی ہے جس میں وہ اکنالج کر رہے ہیں تو کیا یہ بات اب کلیئر ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن وہ ملک صاحب کا کہنا نہیں نام کیوں نہیں لیا آپ نے نام بھی تو لینا نہیں لیں گے نا نام کیوں لیں مطلب یہ کہ وہ تو یہ بھی پتہ نہیں کتنے بھاری دل سے لے رہے اب آپ شرارت کریں میری بات سنیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں بھاری دل ہے کہ ہلکا دل ہے آپ کو سر کامیابی تو جو گنی جا رہی ہے جہاں پہ وزیر اعظم کا نام آتا ہے وہاں پر آرمی چیف کا بھی نام آتا ہے یہ تو متھا آرمی چیف کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اوے عاصم منیر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا وہ تو اپنی سیاست اپنی دشمنی اپنا جو وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں وہ تو عاصم منیر صاحب وکٹم کارڈ میری گل سنو آج ہے 9 اپریل ٹھیک ہے جب ان کی حکومت گرائی گئی تھی ان کے لیے آج بندے اکٹھے کرنا یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا اپنے بیانیے کو بلڈ کرنا ایک موقع تھا نا انہوں نے اپنا جلسہ بچ کر دیا صرف اس چکر میں کہ بھائی جان یہ دن بڑی اچھی بات دوبارہ تو نہیں آنی حضور اعلیٰ بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ ابھی تک کوئی بڑا جلسہ تو اس طرح سے وہ تو اور بات ہے نا اچھا جی میں کہنا 150 بندہ اکٹھا کرنا سی انہوں نے چلو اینج کرنا خبر تو بن جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کا نیوز بلٹن جو بنتا اچھا ایک بات بتائیں عمران صاحب نیوز بلٹن بنتا آپ خود ماشاءاللہ پروڈکشن کر چکے ہیں کتنے نمبر کی ہیڈ لائن بنتی دوسری تیسری ٹاپ بنتی نا 9 اپریل کے دن جو ہے وہ ٹاپ ہیڈ لائن بنتی کہ نہیں بن جاتی ہاں ٹھیک ہے اگلے نے اپنی ہیڈ لائن گواتی منصور بھی کچھ نہ ہوتا تو فلانے بندے گرفتار ہو گئے فلانے بندے گرفتار ہو گئے یہ عمران صاحب بھی جو ہے نا بڑے بجھے دل کے ساتھ گئے چلو ٹھیک ہے بالکل وہی بجھا ہوا دل جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران میرا اصل میں آپ نے نا نقطہ